کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ آدمی بہت ہی غریب تھا، لیکن وہ آدمی صوفی تھا اور روحانیت سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ اس غریب آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا۔ وہ گھوڑا بہت اعلیٰ درجے کا تھا، دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ اس نے اس گھوڑے کو بڑے پیار سے اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس آدمی کا عشق کچھ اور نہیں تھا سوائے اس ایک گھوڑے کے جو اس کے پاس تھا۔ بادشاہی وقت کو جب پتا چلا کہ ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو بادشاہ نے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہا۔ بادشاہ اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ اس شخص کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، اے فقیر، مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس آدمی نے کہا، حضور، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ میں نے شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہم تجھے اس کے بدلے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ تو اس آدمی نے کہا، نہیں، میں نے اس کو نہیں بیچنا۔ بادشاہ نے کہا، پھر اپنی بات پر غور کر لے، اگر تم پھر بھی نہیں مانتے تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے یہ گھوڑا دے دو۔ اس آدمی نے کہا، جناب عالی، میں نے بتایا کہ اس گھوڑے کا کوئی مول نہیں ہے، اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں آپ کو ضرور دیتا، لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، تیری مرضی ہے، اور بادشاہ چلا گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے جب یہ سنا تو اس آدمی کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے، تو کتنا بے وقوف اور جاہل ہے کہ بادشاہ خود تیرے پاس آیا تھا، تجھے آدھی سلطنت کی آفر کی، اور تو بے وقوف، تو نے انکار کر دیا۔ اگر تم آدھی سلطنت لے دیتے تو کتنا مزہ کرتے، سارے گاؤں کے مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ بن جاتا، لیکن تو نے گھر آئی اتنی بڑی خوش نصیبی کو دھکا دے دیا، باہر پھینک دیا۔ تو اس آدمی نے کہا، تم لوگ عجیب بات کرتے ہو، میرا گھوڑا تھا، اس نے مول لگایا، میں نے نہیں دیا، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ یہ تو میری زندگی ہے، میرا گھوڑا ہے، تم خوش نصیبی کدھر سے نکال رہے ہو؟ میں نہیں دیتا یہ گھوڑا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم بہت ضدی آدمی ہو، کبھی کسی کی نہیں سنتے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ جب آدمی صبح چارہ ڈالنے کے لیے گھوڑے کے استبل میں گیا تو دیکھا کہ وہاں پر گھوڑا ہی موجود نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا تو اس آدمی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں کا تو حسن ہی تباہ ہو گیا، تجھ سے کہا تھا نا کہ بادشاہ کے ساتھ زور آزمائی نہ کر، تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں رہے گا، تیرے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس آدمی نے کہا، میں کہاں سے تباہ ہو گیا اور کہاں سے برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے، اور گھوڑا صرف میری زندگی کا ایک حصہ تھا، اس حصے کے اوپر تم میری پوری زندگی کیوں بھلا برا کہہ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، تمہارا گھوڑا چلا گیا ہے اس لیے تم برباد ہو گئے ہو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے تو تم لوگوں کی کبھی سمجھ نہیں آتی۔ گاؤں والوں نے کہا، اللہ نے تجھے عقل ہی نہیں دی، اور یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ کوئی 1 مہینہ 11 دن گزرے کہ ایک صبح ایسا ہوا کہ اس کا گھوڑا ہنہناتا ہوا اپنے ساتھ نئے 11 جنگلی گھوڑوں کے ساتھ واپس آیا۔ وہ 11 گھوڑے نئے اعلیٰ درجے کے تھے۔ جب اس آدمی نے دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اس نے رسے ڈال کر باقی سارے گھوڑوں کو استبل میں کھڑا کر لیا۔ گاؤں والوں کو پتا چلا تو وہ پھر اس آدمی کے پاس آئے اور کہنے لگے، تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرا ایک گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ تجھے تو 11 اور گھوڑے کمال کے مل گئے۔ تو اس آدمی نے کہا، یہ میری کہاں خوش نصیبی ہے، گھوڑا تھا، چلا گیا تھا اور اب واپس آ گیا، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ میری پوری زندگی نہیں ہے، میری زندگی کا صرف ایک حصہ ہے، تم لوگ کیوں ایک واقعے کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ کبھی کہتے ہو یہ خوش نصیبی ہے، کبھی کہتے ہو بد نصیبی ہے۔ وہ جو گھوڑے جنگل سے آئے تھے وہ کافی زیادہ منہ زور تھے اور ان کو ٹرین کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اس آدمی کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ اس بیٹے نے کہا، ابا جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان جنگلی گھوڑوں کو ٹریننگ دینا چاہوں گا۔ اس کا بیٹا اگلے دن ایک گھوڑا لے کر اس کے منہ میں لگام دے کر اس کے اوپر چڑھ گیا اور چڑھ کر اس کو ٹریننگ دینے لگا اور پورے جنگل کا چکر لگا کر آیا۔ دوسرے دن جب دوبارہ اس پر چڑھنے لگا تو گھوڑے نے اٹھا کر اس کے بیٹے کو نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس آدمی کو جب پتا چلا تو وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ روتے پیٹتے اس آدمی کے پاس آئے، کہنے لگے، تیرے بد نصیبی ہے کہ تیرا ایک ہی جوان بیٹا تھا اور وہ بھی اس طرح کا ہو گیا، تو برباد ہو گیا، تیرے جوان بیٹے کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب تو تیرا بیٹا زندگی بھر کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا۔ تو اس نے کہا، بھائی، اس میں میری بدقسمتی کہاں سے آ گئی؟
ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मेरा एक बेटा है, बेटे की रान टूट गई, मुश्किल वक्त आ गया है, ठीक है, लेकिन तुम ये क्यों कह देते हो कि मैं मारा गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे घर में बदनसीबी आ गई। थोड़े दिनों के बाद बादशाह के करीबी हमसाए बादशाह से जंग लग गई और जंग तूल इख्तियार कर गई तो बादशाह वक़्त को जबरी भर्ती की ज़रूरत पड़ी। उसने डंका बजा दिया, गांव-गांव में डूंडी फेर दी और जो नौजवान बच्चे थे उनकी ज़बरदस्ती जबरी भर्ती के लिए वो गांव में आ गए। जितने खूबसूरत तगड़े मजबूत बच्चे थे उनको कान से पकड़कर जंग में ले गए। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो किसी काम का ही नहीं था और उसे छोड़ गए। गांव के लोग उस शख्स के पास आए, कहने लगे, देखो हमारे बेटों को तो वो जंग में ले गए, अब पता नहीं वो जिंदा वापस आएंगे या नहीं। तू कितना अच्छा और खुशकिस्मत रहा, तेरा बेटा तो तेरे पास है इस वक्त। तो उस आदमी ने कहा, ये गांव ही नालायक लोगों का है जो ज़िंदगी में एक छोटे से हादसे को या छोटे से हिस्से को सारी ज़िंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। मैं तुम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मैं अब इस गांव में मज़ीद नहीं रह सकता। चनाचा वो अपने घोड़े और बेटा लेकर किसी दूसरे गांव चला गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर हम गौर करें तो हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली मुसीबतें और मुश्किलात उतनी ही शदीद होती हैं जितना हम उन्हें अपने जहन पर सवार करते हैं। ये हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं होती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर कोई एक मुसीबत हमारे सामने आती है तो हमारी शायद पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।